کوئٹہ میں سرے عام غیر قانونی طور پر LPG کی منتقلی سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اوگرا کی جانب سے ڈیکینٹنگ یعنی ایک سلنڈر سے دوسرے میں LPG منتقل کرنا قانوناً جرم ہے، کیونکہ LPG بہت جلد آگ پکڑنے والی دھماکہ خیز گیس ہے۔ یہ ہوا سے باری ہونے کی وجہ سے منتشر نہیں ہوتی اور دھماکہ کر کے انسانی جان و مال کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، جو ایک سے دوسرے سلنڈر میں منتقلی کے وقت خارج ہوتی ہے، جس سے قوی خطرات لاحق رہتے ہیں۔ LPG اس قدر نقصان دہ ہونے کے باوجود کوئٹہ شہر میں سینکڑوں مقامات پر لوگ سرے عام بڑے سلنڈروں سے چھوٹے سلنڈروں منتقل کر کے فروخت کر رہے ہیں۔ گیس کا کاروبار کرنے والے اکثر افراد کے پاس آگ بجھانے والے آلات اور فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہیں، جس کے باعث ماضی میں گیس منتقل کرتے وقت سلنڈر پھٹنے سے اب تک بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حکومتی سطح پر اس سے متعلق نہ تو کوئی آگاہی مہم چلائی جاتی ہے اور نہ ہی انتظامیہ اس غیر قانونی کاروبار کی بندش کے لیے کوئی کارروائی کرتی ہے۔ شہر میں LPG کی منتقلی کے لیے مؤثر اور محفوظ انتظامات کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ کیمرامین سلیمان فیصل اور شہزاد خان کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ یہ تھی چند رپورٹس وادی بولان سے، اور اب چلتے ہیں سرزمین پنجاب، جہاں زندہ دلان لاہور اپنی سیاسی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میری دھرتی میری دنیا کے لیے لاہور سے شامل ہے سالانہ تعلیمی میلے کا انعقاد۔ ڈیرہ غازی خان میں قیمتی فوارے، تباہی کا شکار، میاں والی ریلوے اسٹیشن کی زبوحالی اور ٹوبر ٹیکسنگ کے مشہور کنوں سے متعلق رپورٹ۔ طالب علموں میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے لیے گورنمنٹ سلی ماڈل ہائی اسکول میں تعلیمی میلے کا اہتمام کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ڈین آف باٹنی پروفیسر ڈاکٹر زاہد قریشی اور ڈاکٹر ظہیر مہمان خصوصی تھے۔ تیسرے سالانہ تعلیمی میلے میں اسکول کے طلباء نے جوش و خروش سے حصہ لیا اور روایتی اور ثقافتی انداز میں مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ بچوں کے تقریر کرنے کے جذبے نے حاضرین میں بھی جوش ابھارا۔ میلے میں بچوں کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں سے بھرپور ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ اصلاحی موضوع پر ڈرامہ پیش کر کے طلباء دیگر بچوں کا دل بھی لبھاتے رہے۔ اسکول میں سجائے جانے والے اس میلے میں بچوں نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں منظر عام پر لانے کے لیے سائنس اسٹال بھی لگائے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے کا بیڑا بھی اسکول کے بچے ہی اٹھائے دکھائی دیے۔ میلے جیسی رنگا رنگ تقریب جہاں طالب علموں کو لطف اندوز کرتی ہے، وہیں سال بھر کی پڑھائی کی تھکان اتارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین فرید سلیم کے ساتھ سمن خان، دنیا نیوز، لاہور۔ ٹوبر ٹیکسنگ سے میں ہوں رانا خالد محمود، اس وقت موجود ہوں کنوں کے باغ میں۔ کنوں موسم سرما کا ایک بہت عمدہ پھل ہے جو وٹامن سی کی کمی کو نہایت عمدہ طریقے سے پوری کرتا ہے۔ ٹوبر ٹیکسنگ کنوں کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں کنوں کی تمام اقسام پیدا ہوتی ہیں جو خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی پسند کی جاتی ہیں۔ ٹوبر ٹیکسنگ کے دوسرے شہروں کمالیہ، گوجرا، پیر محل، ارجانہ اور ارد گرد کے دیہات میں بڑی تعداد میں کنوں کے باغات ہیں۔ یہاں سے کنوں کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ انہیں بڑی تعداد میں برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ ضلع بھر میں نہری پانی کی قلت ہے۔ اگر حکومت نہری پانی کی کمی دور کر دے تو اس سے نئے باغات لگائے جا سکتے ہیں۔ کنوں پر مزید ریسرچ اور نہری پانی کی قلت دور کرنے سے اس کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ کنوں کو برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کمانے میں بھی ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ رانا خالد محمود، دنیا نیوز، ٹوبر ٹیکسنگ۔ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین میں، جہاں ایگزامینیشن کمیشن کے زیر اہتمام پرائمری کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب میں ایگزامینیشن کمیشن کے زیر اہتمام پنجاب میں جماعت پنجم کے امتحان اور جماعت ہشتم کے امتحان 8 فروری کو شروع ہوں گے۔ ڈیٹ شیٹ کے مطابق ایک طرف دن میں 2 پرچے بھی ہوں گے اور طلباء و طالبات کو پرچے حل کرنے کے لیے 3 مختلف قسم کی شیٹیں دی جائیں گی، جن میں کمپیوٹرائز شیٹ، کثیر الامتحانی سوالاتی شیٹ اور انشائی سوالات کی شیٹ شامل ہیں۔ بلا شبہ ایگزامینیشن کمیشن کی یہ کوشش ایک اچھے اور معیاری امتحان اور طلباء و طالبات کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے قابل ستائش ہے، لیکن اگر زمینی حقائق کو مد نظر رکھا جائے اس امتحان کے ثمرات بہت کم ملنے کی توقع ہے، کیونکہ ایک جانب سیکورٹی خدشات کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند رکھے گئے اور دوسری جانب جنوری کا پورا مہینہ پنجاب میں شدید سردی کی لہر سے طالب علموں کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہوا اور رہی صحیح کسر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے معصوم بچوں کا ایک دن 2 امتحانی پرچے دینا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اسکولوں میں ناکافی سہولیات کی وجہ سے بچوں کو کھلے آسمان تلے بیٹھ کر امتحان دینا پڑے گا۔ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر اور تعلیمی سیشن کی وجہ سے تعلیم کا ڈسٹرب ہونا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ایک دن میں 2 پرچوں کا ہونا وہ تلخ حقائق ہیں
जो पंजाब एग्जामिनेशन की एक अच्छी कोशिश को खाक में मिला सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। अहमदपुर शरके के मोहल्ला फतानी में मुतअद्दिद घर ऐसे भी हैं जिनमें पोलियो की वजह से काफी तादाद में बच्चे माजूर हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद लड़कियों की है। पोलियो की इस खतरनाक बीमारी की वजह से कई बच्चे हलाक हो चुके हैं। ये माजूर अफराद इस उम्मीद पर हैं कि शायद कभी हुकूमती इदारे या NGOs की नज़र उन पर पड़े। इन बच्चों का कहना है कि हुकूमत पोलियो पर खसूसी तवज्जो दे ताकि आने वाली नस्लें इस माजूरी से बच सकें। अगर हुकूमती इदारे और NGOs इन माजूरों पर खसूसी तवज्जो दें तो ये भी सुख का सांस ले सकते हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ जाहिद गुल, दुनिया न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। साबिक सदर फरूक अहमद खान लगारी के दौर में बनने वाले ये फुव्वारे अपने इब्तदाई 3 से 4 महीने तो चलते रहे, लेकिन 10 साल का अरसा गुजरने के बाद इनका कोई पुरसाने हल नहीं। TM के अमले की गफलत की वजह से ये फुव्वारे कम और गंदगी का जौहर ज्यादा नजर आते हैं, बल्कि TMA हर महीने इश्तिहारात की मद में हजारों रुपए वसूल करते हैं, पर इनकी देखभाल के लिए ना तो यहाँ के अवामी नुमाइंदे और ना ही TM का अमला तवज्जो दे रहा है। यहाँ की आवाम का मुतालबा है या तो इनको मुकम्मल तौर पर चलाया जाए या फिर बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये खूबसूरत की बजाय शहर के वस्त में बदनुमा दाग नजर आते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि क्या इनकी देखभाल के लिए यहाँ के अवामी नुमाइंदे और TM का अमला क्या अमली इकदाम करता है। कैमरामैन अब्दुल गफार के साथ मोहम्मद आशिक खलोल, दुनिया न्यूज़, डेरा गाजी खबर।